Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس مبارک دن میں، مبارک جگہ پر، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر مبارک گھڑی میں اس جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم سے ہے۔ وہ ایسا حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذاہب میں، چاہے وہ انسان کا خود ساختہ مذاہب ہو یا نہ ہو، وہ سارے کے سارے مذاہب میں اس چیز کو پایا جاتا ہے۔ سارے کے سارے مذاہب میرے بھائی اس حکم کو مانتے ہیں، اس حکم کا نام روزہ ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں، روزے کی بھی فضیلت جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت صامت بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، یہ مہینہ برکتوں کا ہے، اہمیتوں والا ہے، اس مہینے کی روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ امت محمدیہ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر نفل نماز کو پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کی پابندی کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 گنا، دوسرے میں آتا ہے کہ 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی، مہینہ برکت کا ہے،
لیکن ہم کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم برکتوں کو رحمتوں کو سمیٹیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، چاہے دنیا ادھر کا ادھر ہو جائے، لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے۔ مبارک مہینہ ہے، لیکن جیسے پہلے ہی مسجد خالی ہوا کرتی تھی، دیکھیے مسجد پوری کی پوری خالی ہے۔ خطبے کے ٹائم آئیں گے، یہ مسلمان کا میرے بھائی شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کی فطرت میں نہیں ہے۔ کچھ تو میرے بھائی ہم دوسرے مسلمانوں کو شرم دلائیں۔ اتنا مبارک مہینہ، غیر قوم کا بھی اگر کوئی تہوار ہوتا ہے وہ بھی اپنی دکان کو لاک کر دیتا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ میرے نزدیک ہمارے اندر ہمارے تہواروں کا، ہمارے عید کا ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے، لیکن بدبخت مسلمان کا دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، اس کو تو چھوڑو، رمضان المبارک کے اندر پہلا جمعہ ہے، لیکن پوری کی پوری مسجدیں خالی ہے۔ مسلمانوں کی ذلت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ ہم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے وہ جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا تو اللہ کے نبی کو پکارنے لگتے تھے، موسیٰ سے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کی حالت اچھی کر دیتے تھے، پھر وہ بدبخت بنی اسرائیل قوم اسی طریقے سے ہو جاتے تھے۔ یہی ہمارا حال ہے۔ پچھلے سال جب بیماری تھی، کورونا وائرس تھا، مسجد لاک تھا، بند تھی، تو سارے کے سارے لوگ ٹوپی لگا کر لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے۔ ہم پکے نمازی ہیں، لیکن بیماری ہونے کی باوجود اللہ نے ہمیں رحمت کا بارش ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے۔ مسجدیں اوپن ہیں، کھلی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کو توفیق نہیں ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیو، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بیان صحیح سے نہیں کرتے، حضرت نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے۔ ارے میرے بھائی، پوری کی پوری مسجدیں خالی رہتی ہے، کیا حضرت خود بیان کر کے خود سن لیں گے؟ پوری کی پوری مسجدیں خالی ہے، جب تمہارا امام صاحب نماز پڑھائیں گے، ان کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے میں کیسے دل لگے گا؟ میرے بھائیو، کچھ تو ہم اپنے مسلمانوں کو شرم دلائیں۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کو بتائیں میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، کچھ تو شرم کر کے دکانوں کو بند کرو۔ 11 مہینے تم نے خوب کما لیے، کوئی تم سے یہ نہیں کہتا کہ رمضان کے مہینے میں تم اپنے دکانوں کو بند کر دو۔ کم سے کم میرے بھائی نمازوں کی بھی پابندی کر لو، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ میرے اللہ کے نبی یہ نہیں کہتا تم اپنے بیوی بچوں کو لات مارو، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، کچھ وقت اللہ کے لیے بھی لگا لو، نکالو، مسجدیں کے اندر آ کر عبادتیں کرو، میرا اللہ بھی خوش ہوگا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال میرے بھائی، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے روزانہ رمضان المبارک کے ہر دن میں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمی کو جہنم کا، جن کا جانے کا جہنم میں فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کو میرا اللہ جنت میں ڈالتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ پھر میرے نبی آگے فرماتے ہیں، ہر دن رمضان المبارک کے ہر دن میں میرا اللہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر، اور جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے اور پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو میرا اللہ جنت میں ڈالا تھا اتنے برابر، اتنے کے بقدر میرا اللہ ایک دن میں جہنم میں جانے والوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مہینے کی برکت ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی۔ ہاں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کو جنت ملے گی، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے آپ کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، آپ
حج کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے آپ کو جنت نہیں ملے گی بلکہ میرا اللہ آپ کو ملے گا۔ ہاں میرے بھائیو، ایک اسی طریقے کی ایک واقعہ ہے، بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنے نوکروں کو اپنے وزیروں کو جمع کرتے ہیں اور بہت سارے روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جتنا چن لے گا وہ اتنا اس کا ہو جائے گا۔ سارے کے سارے اس کے وزیر اس روپیے پیسے کو ہیرے جواہرات کو چننے کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ ایاز ان کے چہیتے وزیر ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ جب بادشاہ مڑ کے محمود غزنوی پیچھے دیکھتے ہیں تو دیکھتا ہے میرا وزیر ایاز آ رہا ہے۔ ایاز سے پوچھتے محمود غزنوی تم نے ہیرے جواہرات کو کیوں نہیں چنا؟ کیا تم کو پیسے کی خواہش نہیں ہے؟ مال و دولت سے تم کو محبت نہیں ہے؟ وہ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت، جس کو بادشاہ مل گیا اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو میرا اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گا، حج کریں گے تو جنت ملے گا، زکوٰۃ ادا کریں گے تو جنت ملے گا، لیکن میرے بھائی جب ہم روزے کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، میرا اللہ خود آپ کو مل جائے گا۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو جنت کی کیا خواہش ہے، وہ تو جنت کا مالک بن جائے گا۔ میرے بھائی اس لیے ہم رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے بھائی اس مہینے کے اندر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے جو شخص رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا اللہ کے پاس اس کی منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ اس لیے ان کا لقب ہے۔ جب میرے اللہ کو موسیٰ کو توریت نازل کرنے کا ہوا، توریت دینے کو ہوا، میرے اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم کو توریت اسی وقت میں دوں گا جب تم 30 دن کے روزے رکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے اتنے دن میں نے روزہ رکھا ہے، میری منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو، اس لیے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کا سہارا لے کر جس کو ہم مسواک کہتے ہیں اپنے منہ کی بدبو کو صاف کر لیتے ہیں۔ فوراً اللہ کا وحی آتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ اے موسیٰ تم نے میرے سے پوچھا کیوں نہیں؟ اے موسیٰ تم یاد رکھو جو میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی منہ کی بدبو میرے سامنے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے موسیٰ تمہاری سزا یہی ہے، پھر تم دوبارہ 1 مہینے کا روزہ رکھو، پھر تم کو میں کتاب توریت دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو روزے رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں روزہ کو ترک نہ کریں۔ اگر ہم روزہ ترک کریں گے میرا اللہ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں صرف نماز ہی فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہی فرض ہے، حج کرنا ہی فرض ہے، نہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کے فرض کے طریقے سے میرے بھائی رمضان کا روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ آپ کا اگر ایک بھی روزہ بلا کسی مجبوری کے تحت ٹوٹ گیا اور اب پوری زندگی اس کے بھرپوری میں آپ روزہ رکھیں گے، اس ایک روزہ کی بھرپوری میرے بھائی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی فرما کر چلے گئے، اس لیے میرے بھائی ہم روزے کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں۔ یہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں میرا اللہ جنت کے دروازے کو کھولتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کرتے ہیں، شیطانوں کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاں یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یعنی اسی رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی ہے۔ اسی رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی ہے۔ اسی رمضان المبارک کے اندر جہاد کی فرضیت ہوئی ہے۔
اسی رمضان المبارک کے اندر میرے نبی کی پیاری اور لاڈلی چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی رمضان المبارک کی میرے نبی نے بہت زیادہ فضیلتیں بتائے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اس رمضان المبارک کے ایک بھی روزہ کو ترک کرے گا میرا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر میرے اللہ نے آج دنیا کے اندر سب سے سچی کتاب، سب سے پاک باز کتاب، سب سے اچھی کتاب جو مانی جاتی ہے، جسے ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن کریم بہت اچھی کتاب ہے، جو شخص جس نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کی وہ نیت پوری ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن کریم کے برابر میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، لیکن میرے بھائیوں ہم قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم قرآن کریم کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہم ایک طرف میں ہمارے گھروں میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، لیکن ٹی وی اوپن ہے، ٹی وی کھلی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم کو غلام میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا مسلمان قرآن کے ساتھ جیتا تھا، قرآن کے ساتھ مرتا تھا۔ ایک وقت تھا مسلمان کو جب کوئی مجبوری آتی تھی تو قرآن کریم سے اس کا حل پوچھا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کو کوئی پریشانی آتی تھی تو قرآن کے اوراق میں، قرآن کے صفحے میں اس پریشانی کا حل تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب رات کے 3 بجتے تھے تو مسلمانوں کے ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، مسلمان کی ہر ماں بہن بیٹی قرآن کریم کو اٹھا کر بیٹھ جاتی تھی، تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر مسلمان مرد مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، ایک وقت تھا، مسلمان مزدور جب اینٹ چنا کرتا تھا قرآن کریم کی سورتوں کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ مسلمان مزدور جب گارا اٹھاتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، مسلمان آفیسر اپنے آفس کا سب سے پہلے دروازہ کھول کے قرآن کریم سے روشنی لیا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی کام کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا جب مسلمان کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن اٹھا کر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایک ایک دن میں قرآن کریم کے 60 ختم کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو قرآن کریم کی تفسیر بھی یاد آتی تھی۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں کے مجموع میں سے ہر کسی کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ بھی آتا تھا، اس کی تشریح بھی آتی تھی، اس کی تفسیر بھی آتی تھی۔ ایک زمانہ تھا اگر کسی مسلمان بھائی سے پوچھا جاتا تھا میرے اللہ نے سورہ فاتحہ میں کیا بتایا ہے، وہ فوراً جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا اگر کسی مسلمان سے پوچھا جاتا تھا میرے اللہ نے سورہ بقرہ میں کن مسائل کو اجاگر فرمایا ہے، وہ فوراً جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا اگر کسی مسلمان سے پوچھا جاتا تھا میرے اللہ نے سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ فاتحہ میں، سورہ محمد میں، سورہ فتح نالک میں، ان ساری کی ساری سورتوں میں میرے اللہ نے کن مسائل کو اجاگر فرمایا ہے، وہ فوراً جھوم جھوم کر سنا دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ایک زمانہ آ گیا، مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں مجموع میں سے ہر کسی کو دنیا کے بدبختوں کے گانے یاد ہوں گے، دنیا کے کرکٹروں کے نام یاد ہوں گے، بدبختوں کے گانے یاد ہوں گے۔ اگر کسی مسلمان کو یاد نہیں ہے، قرآن یاد نہیں ہے، اگر کسی کو کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، رمضان کی روزوں کی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سائنس میں ڈپلومہ کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انٹرنیٹ پڑھ لیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹری اور طب کے اندر اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیا ہے، لیکن اے مسلمان بھائی میں کہتا ہوں تو سارے کے سارے نالج پڑھ لے، تو آسمان پہ پہنچ جا، مریخ پہ پہنچ جا، ستاروں پہ جا کے کمندے ڈال لے، جب تک تو قرآن نہیں پڑھے گا، جب تو رمضان کے روزے میں، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا، تو نہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے نہ سور کہلانے کے قابل ہے۔ میرے بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور مسلمانوں کی مسجدیں خالی۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم مسجد میں آ کر رونا شروع کر دیتے،
رمضان کا مہینہ پہلا جمعہ، پوری کی پوری مسجدیں خالی، ہمیں اپنے بیوی بچہ تو یاد آ گیا، لیکن میرے نبی کی تم کو یہ حدیث یاد نہیں آئی؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھے، رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے۔ میرے بھائیو کچھ تو شرم کرو، رمضان کی اہمیت اپنے دلوں میں بساؤ۔ آج کافر ہمارے اوپر ہنس رہا، ان کا کوئی عید آتا وہ اپنے دکانوں کو بند کر دیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی اور مہینہ ہے۔ کہنے کے لیے تو بہت لمبی لمبی باتیں کریں گے، میرے بھائیو کچھ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو، تمہارا بچہ کیا ہے، تمہارا نام مٹ چکا ہے، تمہاری حیثیت ختم ہو چکی ہے، تمہاری زمینیں، تمہاری مسجدیں قبضہ کر لی جا رہی ہے، اور تم ایک ہو بے ہوش پڑے ہوئے ہو۔ میرے بھائیو خدا رمضان کے روزے کی اہمیت کو ہم سمجھیں، رمضان کے اندر رمضان کے مہینہ ہے، نمازوں کی میرے بھائی ہم پابندی کریں۔ میرے نبی نے کسی مہینے کی فضیلت کو بتاتے ہوئے فرمایا، ایک حدیث مجھے یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کا روزہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا امت محمد، اے میرے صحابہ تم اپنے روزے میں سراغ نہ کرو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول روزے میں سراغ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کرو، روزہ رکھ کر تم جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھ کر کسی کی چغل خوری نہ کرو، روزہ رکھ کر موبائلوں کے اندر فلم نہ دیکھو، روزہ رکھ کر موبائل کے اوپر کسی کی ماں بہن سے باتیں نہ کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں جو کسی ماں بہن سے غلط تعلقات جوڑتے ہیں، میں نبی فرما کر چلے گئے، ممبر پر بیٹھ کر میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی ماں بہن کے ساتھ زنا کرے گا، صرف زنا کرنے کا مطلب جسم سے نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی کی ماں بہن سے فون پہ باتیں کرے گا، کسی کی ماں بہن کی طرف غلط نگاہ کے اٹھا کر دیکھے گا، آنکھ کا زنا ہے، کسی ماں بہن کی طرف چل کے جائے گا، پاؤں کا زنا ہے، کسی ماں بہن کو روپیہ پیسہ دے گا، زنا کے ارادے سے ہاتھ کا زنا ہے۔ میں نبی فرما کر چلے گئے اگر تم کسی ماں بہن سے کسی کی ماں بہن سے غلط تعلقات جوڑو گے، زنا کرو گے، وہ تمہارے اوپر قرضہ ہے، جب تک تم اس وقت تک تم نہیں مر سکتے جب تک تمہاری ماں سے کوئی زنا نہ کر لے، تمہاری بہن سے کوئی زنا نہ کر لے، تمہاری بیٹی سے کوئی زنا نہ کر لے۔ ہاں میرے بھائیوں میں نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر یہ ساری کی ساری چیزیں کرتا ہے، میرا اللہ اس کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے، میں اللہ کے پاس اس روزے کا کچھ بھی ثواب نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں لیکن مین ایک چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں، ہم کو سحری کس وقت میں کھانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اذان کے وقت تک سحری کھاتے رہتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول ہم سحری کس وقت میں کھائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے آخری حصے میں۔ آخری حصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اذان کے وقت کھائیں، سب سے آخری حصے میں یعنی اذان سے 3-4 منٹ پہلے ہم یعنی جو ٹائمنگ ہے ختم ہونے کا، سحری کا ٹائمنگ ختم ہونے کا، اس سے کم 2-3 منٹ پہلے ہم سحری کو کھا کر ختم کریں۔ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی سننے میں آتا ہے رات کے 12 بجے ان کی نیند ٹوٹتی ہے، اسی وقت وہ سحری کھا لیتے ہیں۔ کوئی مسلمان بھائی 2 بجے کی سحری کھاتے ہیں، کوئی 3 بجے سحری کھاتے ہیں۔ میں نبی نے فرمایا سنت طریقہ جو سحری کھانے کا ہے رات کے آخری حصے کا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو اپنے روزے کو خراب کرتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پوری دن اس کو کچی ڈھکار کھاتے رہتا ہے، کھانا باہر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو ایسا کرنے سے ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے۔ سحری میں ہم کچھ کم کھائیں۔ میں نبی نے سنت طریقہ بتایا 2-3 کھجوریں اور دودھ پی لیا کرو، یہ میرے نبی کا سنت طریقہ ہے۔
پھر بھی آپ کو اگر بھوک لگتی ہے، اگر کھانا کھانا ہے، دوسرے چیزیں کھانی ہے، تو میرے بھائیوں ہم اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ پوری دن ہم کو کام کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں کچی ڈکار آئے۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات